السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بصحة الاعتقاد وطهر قلوبنا من آذران الشرك والوثنية والإلحاد، وأنقذنا من دركات الجاهلية والشر والفساد. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه، جل عن الأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وتعالى عن مشابهة العباد. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه، جل عن الأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وتعالى عن مشابهة العباد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه وأشار بالسبابة في اليم فينظر بما يرجع. رواه مسلم. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ وہ دنیا کی جس کے پیچھے لوگ پاگل ہو رہے ہیں، وہ دنیا کی جس کو پانے کے لیے انسان دین سے دور ہو رہا ہے، وہ دنیا کی جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنوں سے جدا ہو رہا ہے، وہ دنیا کی جس سے دوری، وہ دنیا کی جس کو پانے کے لیے انسان قرآن سے کٹ کر ایسی چیزوں سے دل لگا رہا ہے جو فانی ہے، جو ختم ہونے والی ہے۔ کامیابی کا تصور کیا ہے؟ کامیابی کا تصور ایک وہ ہے جو دنیا دار لوگوں نے ہمیں دیا ہے، اور کامیابی کا ایک تصور وہ ہے جو قرآن نے اور حدیث نے ہمیں بتایا ہے۔ ابھی قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اصلی کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اصلی کامیابی یہی ہے۔ باقی پوری دنیا جس کو کامیابی سمجھتی ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں، آپ نے بہت سارے فیلڈ میں الگ الگ ڈگریاں حاصل کی ہوں، آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو، آپ کے پاس زمینیں ہو، جائیداد ہو، آپ دنیا کے سپر پاور ہو، آپ کے پاس بہت بڑی طاقت کیوں نہ ہو، وہ کامیابی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے وہ کامیابی۔ کامیابی وہی ہے جس کے بارے میں
اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ ناکام انسان ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، غرور دھوکے کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کو بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، تو اس نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس چیز کے بارے میں اچھے سے جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورج چاند کو بنایا، اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا، ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور پھر ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے میں حدیث کی روشنی میں آپ کے سمجھاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 2858، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اسی طرح ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی شہادت کی انگلی، اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈبو دے اور پھر نکالے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگا ہے۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آپ اگر سمندر میں اپنی شہادت کی انگلی کو ڈبوتے ہیں یا کوئی سے بھی انگلی ڈبوتے ہیں اور نکال کر دیکھیں اس میں کتنا پانی لگا ہے، ایک طرف شہادت کی انگلی میں لگا ہوا پانی ہے اور ایک طرف ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اس انگلی میں جو پانی لگا ہے وہ کتنی دیر باقی رہے گا؟ چند لمحوں میں سوکھ کر ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، اور وہ جو سمندر کا پانی ہے وہ باقی رہے گا۔ یہ مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دنیا کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے، دنیا کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے، یعنی اس ہاتھ میں لگے ہوئے پانی کی طرح سے ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر من شربة ماء، کہ اگر اللہ رب العالمین کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت یا دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کافروں کو بھی وہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں جو ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں، جو ہر ایک کو دے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، تو سب دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے کہ دنیا کی زندگی میں جتنی مدت وہ رہ کر آئے ہیں، جتنا وقت وہ گزار کر آئے ہیں، اس کی حیثیت تو صرف ایک دن کے برابر ہے، اس کی حیثیت تو صرف ایک رات کے برابر ہے۔ گویا کہ وہ ایک دن یا ایک رات دنیا میں گزار کر آئے، صرف چند لمحوں کے لیے، چند وقت کے لیے وہ دنیا میں رہے، ایک دوسرے کو پہچانا، ایک دوسرے کا تعارف میں حاصل ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے گزر گئے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، کہ جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ وہ صرف رات کا ایک حصہ
یا دن کا ایک حصہ دنیا میں گزار کے آئیں گے، ان کو ایسا محسوس ہوگا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ یہ آیات ہمیں آگاہ کرتی ہے، یہ آیات ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور اسی کے پیچھے بھاگتے چلے جانا اور دین سے غافل ہو جانا، قرآن اور حدیث سے منہ موڑ لینا، یہ ہماری بربادی کا سبب ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان آپ کا ساتھی بن چکا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے غافل ہو چکے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے اندر شرم و حیا باقی ہے تو آپ دین سے جڑیں گے۔ اگر آپ کے اندر شرم و حیا باقی ہے تو آپ حرام کاموں سے بچیں گے، حلال راستہ اختیار کر کے زندگی گزاریں گے۔ آئیے دنیا کی حقیقت کو حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عالیہ، ایک جگہ کا نام ہے مدینہ میں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ عالیہ نامی مقام کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک بکری کے بچے پر پڑی۔ وہ بکری کا جو بچہ تھا وہ مردہ تھا، مرا پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے بچے کے پاس سے اٹھ گئے اور اس کا کان پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ایک درہم میں خرید لے اس کو؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ بکری کا بچہ ہے، اس کو ہم لے کے کیا کریں گے؟ اور اس کے اندر ایک عیب بھی ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کو فری میں بکری کا بچہ مل جائے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول ہم اس کو فری میں بھی بغیر کسی قیمت کے بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمیں اس بکری کے بچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ اللہ کی قسم اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی تمہاری نگاہ میں جس طرح سے اس بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اسے فری میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اسی دنیا کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایک ہے ایتھیسٹک ورلڈ ویو اور ایک اسلامک ورلڈ ویو۔ جن کا اسلامک ورلڈ ویو ہے ان کو معلوم ہے کہ ہماری اصلی کامیابی کیا ہے، اور جو ایتھیسٹک ورلڈ ویو رکھتے ہیں، یعنی جن کی نگاہ میں خدا موجود ہی نہیں ہے، یا وہ لوگ جو کفر کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو حقیقی خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، دنیا کی چیزوں کو خدا تصور کرتے ہیں، کبھی درخت کی پوجا کرتے ہیں، کبھی چاند کی پوجا کرتے ہیں، کبھی سانپ کی، کبھی گائے کی، کبھی اس کی، کبھی اس کی۔ ان کی نگاہ میں دنیا ہی اصلی کامیابی ہے، لیکن اسلامک ورلڈ ویو میں جو اسلام نے ہمیں تصور دیا ہے وہ وہی کامیابی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا خطبے کے شروع میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اس دنیا میں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا جان لو، اعلموا، جان لو، خبردار ہو جاؤ، سنو، دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، زیب و زینت کا سامان ہے. تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں زیادتی کی چاہت رکھنا، یہ سب دھوکے کا سامان ہے. پھر مثال دی اللہ رب العالمین نے اس بارش کے پانی کی طرح یا اس کھیتی کی طرح جس کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہوتا ہے. جب ایک کاشتکار یا کسان کھیتی کرتا ہے اور اس کی کھیتی ہری ہری ہو جاتی ہے، خوبصورت نظر آنے لگتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. لیکن پھر رات میں یا دن کے کسی وقت میں اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے اور وہ کھیتی خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کاشتکار دیکھتا ہے کہ وہ کھیتی بالکل پیلی پڑ چکی ہے اور پھر وہ چورا چورا بن کر ڈھیر ہو جاتی ہے. ایک مثال دے کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. انسان کے پاس جوانی آتی ہے، انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ اسی دنیا میں رہنا ہے، انہی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے، اسی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. لیکن کبھی راستے میں نکلتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، کبھی گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. وہ انسان جس کو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، ایک دن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مر جائے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر ایک کو موت آنی ہے اور یہ ہر کوئی ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے کہ ہمیں بھی موت آئے گی. لیکن اس کے باوجود بھی انسان دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھے اور اسی کے پیچھے بھاگے تو اس سے بڑی بے وقوفی، اس سے بڑی نادانی، اس سے بڑی کم عقلی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ایک زمانہ تھا جب دنیا جہالت میں زندگی گزارتی تھی. مشرکین مکہ کا کیا حال تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو یہ درس دیا کہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لہٰذا اس سے دل لگانے کے بجائے آخرت سے دل لگاؤ. یہ دنیا امتحان کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اس دنیا میں ہمیں بھیجے جانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کر کے زندگی گزاریں. یہ دنیا میں آنے کا مقصد ہے. لیکن ہم نے اسی مقصد کو فراموش کر دیا. ہم ہر کام کرتے ہیں سوائے عبادت کے. لہذا نماز کو لازم پکڑیے، پنچ وقتہ نماز کی پابندی کیجیے، اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیے. آپ کے ہر قدم پر آپ کی زبان حرکت میں ہونی چاہیے. آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر الہی میں لگے رہیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات دہراتے رہیے. آپ کو ان اعمال کی اہمیت اور ان اچھے کاموں کی اہمیت اس وقت پتہ چلے گی جب آپ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کے نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا. ایک پلڑے میں آپ کے نیک اعمال کو رکھا جائے گا اور ایک دوسرے پلڑے میں آپ کے برے اعمال کو رکھا جائے گا. تو پھر آپ کو نیک اعمال کی اہمیت پتہ چلے گی جب آپ کی نیکیوں کا پلڑا نیچے جھک جائے گا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ. چھوٹا سا جملہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ. اس جملے کو پڑھنے کی وجہ سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور میزان میں یعنی ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ.
یہ دو جملے ہیں. لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں ایمان زندہ ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل ابھی مردہ نہیں ہوا ہے ان لوگوں کی طرح جو ذکر الہی سے کٹ گئے، جنہوں نے ذکر الہی سے دوری اختیار کر لی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، ذکر الہی سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا ہم اس کی زندگی کو پریشان حال بنا دیں گے اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا، سوال کرے گا کہ اے پروردگار عالم تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العالمین کہے گا اسی طریقے سے ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا، تو آج ہم تجھے اندھا کر کے اٹھائیں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں انہیں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان باتوں کو ٹال دیتے ہیں. وہ لوگ اسی زمرے میں داخل ہیں کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے، اللہ کی نشانیاں ان کے پاس آ گئی ہیں، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کہتا ہے قیامت کے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت میں فرمایا انما مثل الحیات الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكله الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جان لو دنیا کی زندگی اس پانی کی طرح ہے، اس بارش کے پانی کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور پھر نازل ہونے کے بعد وہ زمین کی کھیتیوں میں جا کے مل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھیتی بہت ہی ہری بھری ہو جاتی ہے. اچانک اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے مثال اس لیے دی ہے کہ دنیا دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک دن یہ دنیا بھی اللہ رب العالمین ختم کر دے گا. ایسا لگے گا گویا کہ یہ تھی ہی نہیں. جیسا کہ ایک کھیتی کو اللہ رب العالمین پوری تباہ و برباد کر دیتا ہے، کبھی آندھی کے ذریعے، کبھی بارش کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، ایسے اللہ رب العالمین اس کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے جیسے کہ وہ کھیتی کبھی تھی ہی نہیں. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس دنیا کو بھی میں ایسے ہی تباہ و برباد کر دوں گا. قیامت کے دن یہ دنیا اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ دنیا بالکل فانی ہو جائے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا سے بے رغبتی اختیار کیا کرتے تھے. آپ دیکھیے، حدیث اٹھا کے پڑھیے، آپ کو بہت ساری ایسی روایات ملیں گی جسے دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ جائیں گے، آپ کو رونا آ جائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ظاہر ہونے لگے.
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو ہم آپ کے لیے ایک بستر تیار کر دیں، ایک خوبصورت بستر تیار کر دیں تاکہ آپ اس پر لیٹیں اور آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ما لی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر چٹائی کے نشانات دیکھے تو کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے بستر تیار کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا سے مجھے کیا لینا دینا۔ سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی، آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میں اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ جس طرح سے ایک مسافر ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے، وہاں کی چیزوں سے دل نہیں لگاتا، وہاں پہ اپنے لیے عمارتیں تعمیر نہیں کرتا، وہاں پہ اپنے لیے بستر نہیں لگاتا، تھوڑی دیر درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، لیٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو یہ مثال دے کر اللہ کے رسول فرمائے کہ میں اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، میں اگر بستر پہ لیٹوں گا اور دنیا کی زیب و زینت سے فائدہ اٹھاؤں گا تو میں لوگوں کو درس کیسے دوں گا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیا تھا۔ ایلا کا مطلب ہوتا ہے کہ بیویوں کو ادب سکھانے کے لیے یا ان سے ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھار لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں سے ایلا کر لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ ایک مکان میں جا کے آرام فرماتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے، جا کے دیکھا کہ ایک پھٹا پرانا بستر پہ پھٹی پرانی چٹائی، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، ایک مشکیزہ ایک کونے میں لٹکا ہوا ہے، تکیہ بھی ہے لیکن اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر رضی اللہ عنہ زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف آپ ہیں، دنیا آخری نبی ہیں، اور ایک طرف قیصر و کسریٰ ہیں جن کے پاس دنیا کی پوری بادشاہت ہے، دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة، کہ اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے تو دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہو، ان کے لیے تو دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک عمل سے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے اور دنیا کو وہی حیثیت دینی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ سوچیے عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے آگے چل کر ایک بڑے خطے پر حکومت کی، وہی عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے قیصر اور کسریٰ کی بادشاہت کو خاک میں ملا دیا، ان کی بادشاہت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والے عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر آنکھوں میں ان کے آنسو آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو تو اور اچھے سے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو یہ سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت بنائی ہے، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو اسباب زندگی ہے اس کو اختیار نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے کاندھوں پہ جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کیجیے۔ آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں جو مال کما رہا ہوں اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، فقراء کا بھی حق ہے۔
آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آپ جو مال کما رہے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں جو مال کما رہا ہوں اس میں میری بیوی بچوں کا بھی حق ہے. لہٰذا اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریے اور آپ مال کمائیے, دنیا کا جو حصہ ہے اس کو بھی حاصل کیجئے, لیکن دین سے کٹ کر نہیں. دنیا کے پیچھے بھاگنے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے. اس وقت جب انسان دین سے کٹ جائے, دین سے دوری اختیار کر لے, لیکن آپ دنیا میں جو آپ کا جو حصہ ہے آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجئے حلال طریقے سے. آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اللہ رب العالمین کو راضی کر کے. لیکن آپ دین سے کٹ جائے, نماز سے غافل ہو جائے, رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کو روزے کا پتہ نہ ہو, آپ صاحب استطاعت ہو جائیں اور آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالیں, آپ صاحب استطاعت ہو جائیں اور آپ کو حج کا پتہ نہ ہو, آپ کے پاس مال و دولت کا انبار لگا ہو, آپ عمرے کے لیے نہ جائیں, آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو, لیکن آپ فقراء پہ خرچ نہ کریں, مساکین پر خرچ نہ کریں, یتیموں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھیں. اس طرح زندگی گزارنے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے. آپ بہت سارا مال کمائیں لیکن اس مال کے ذریعے دوسروں کی بھی مدد کریں جس سے اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. اس طرح سے زندگی گزاریے اور نماز کی پابندی کیجیے, دعاؤں کا اہتمام کیجیے, دین سے غافل نہ ہو. یہ سب سے اہم بات ہے. آپ دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے دین سے غافل ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل میں ایمان تو موجود ہے لیکن شیطان انہیں دینی کاموں سے غافل کر دیتا ہے. وہ سوچتا ہے بھی نماز پڑھوں گا لیکن کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے, اس سے نماز فوت ہو جاتی ہے, پھر وہ قضا کرتا ہے, پھر وہ چھوڑ ہی دیتا ہے. اس لیے وقت کی پابندی کیجیے, وقت پر نماز کو ادا کیجیے, وقت پر زکوٰۃ کو ادا کیجیے, وقت پر عمرے کی یا حج کی ادائیگی کیجیے تاکہ اللہ رب العالمین بھی آپ سے خوش ہو جائے. لہذا دوسروں کی پیروی مت کیجیے. دنیا میں جو دوسری قومیں ہیں, چاہے یہود ہو, نصارہ ہو, ہندو ہو یا دوسری جتنی بھی قومیں ہیں, ان کی پیروی مت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, راوی ابو ہریرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی کی روایت ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے کہلائے گا, وہ اسی میں شمار کیا جائے گا. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ہم بہت سارے کاموں میں دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. کرسمس ڈے ابھی گزرا, اس میں ہمارے مسلمانوں نے بہت سارے مسلمانوں نے دھوم دھام سے کرسمس ڈے بنایا, یہ جانتے ہوئے کہ یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے. اس موقع پر وہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے بیٹے کو ثابت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ, کہ ان کے اس قول کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو علم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے وہ سارے کام انجام دیتے ہیں. ابھی نئے سال کا آغاز ہوا, یہ معلوم ہے کہ نیا سال منانا اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نئے سال کا آغاز ہوا. ہمارا نیا سال جنوری سے شروع نہیں ہوتا ہے, ہمارا نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی محرم الحرام آیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں, عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں, تمام صحابہ کرام کی زندگی میں نیا سال آیا, لیکن کسی نے نیا سال نہیں منایا, کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے. اس سے بڑی بے وقوفی کی علامت کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے لوگ نئے سال کے آغاز میں جشن مناتے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے. اس سے بڑی بے وقوفی اور اس سے بڑی کم عقلی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. لہذا ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک منٹ کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے. اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ مفید کاموں میں لگائیے جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو, دوسروں کو بھی فائدہ ہو. ایسے لوگوں کی مشابہت مت اختیار کیجیے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بھی سب کچھ سمجھ لیا اور ان کی ساری کوششیں, ساری محنتیں دنیا کی زندگی میں ہی ضائع اور برباد ہو گئی. اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت میں فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فجعلناه هباء منثورا، کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر آئیں گے، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ہم سب کو معلوم ہے، لہذا ہم ان لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو ضائع و برباد کر دے اور گرد و غبار بنا کر اڑا دے۔ لہذا ہمیں اسلام میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ رات کی تاریکی میں جب آپ لیٹے اپنے بستر پر تو اپنا محاسبہ کریں کہ آج کی زندگی میں آج کے دن آپ نے کیا کیا ہے۔ پورے ہفتے کا محاسبہ کریں، پورے مہینے کا اور پورے سال کا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے غافل نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، جنہوں نے دین کو فراموش کر دیا تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو دین سے دور ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لہٰذا دین سے جڑ کر رہیے، دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے اور دینی کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ جو اسلام کی اچھی کتابیں ان کو اٹھائیے اور پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجیے۔ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہونا چاہیے، آپ کو صحابہ کرام کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، خود بھی سیرت کا علم حاصل کریں، صحابہ کرام کی زندگی کے حالات کا علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ سیرت کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کے اندر اسلام کی اہمیت اور اسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ لہٰذا آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاریے، دوسروں کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ پھر ناکامی اور پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آج کے خطبہ جمعہ میں جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ایمان اور اسلام کی اہمیت کو واضح کر دے۔ پروردگار عالم ہمیں عقیدۃ توحید پر قائم رکھ۔ پروردگار عالم ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے قلبوں کو ثابت قدم رکھ۔ پروردگار عالم ہم جب تک جیے اسلام پر جیے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔